أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے قرآن دوست احباب. میڈم فتارہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، کچھ کہنا چاہتی ہوں پہلے بات پھر میں کلاس شروع کروں. نہیں سسٹر، وہ انہوں نے کچھ پوچھنا تھا تو میں نے، میری بات ہو گیا فون سے، آپ پلیز کریں، پہلے بھی 5 منٹ لیٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس نمبر 8 ہے. سبق نمبر 8 ہمارا آئین بنیادی تجویز سیکھیں آسان طریقے سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. سورہ فاتحہ ہمارے تمام اسباق کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ جو کہ ہم نماز میں ہر وقت میں پڑھتے ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہمیں آنا چاہیے. اس کی ریویژن کرتے رہا کیجیے. آج ٹائم تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ ویسٹ ہوا ہے، تھوڑی پرابلم ہو گئی تھی اس وجہ سے، تو ورنہ میں آج تلاوت کر دیتی ہوں پورا فاتحہ کی. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے روا کا قاعدہ. روا کا قاعدہ نمبر 1. را کو موٹا پڑھنے کے قواعد جو ہیں وہ ہم سیکھیں گے آج. تو اس میں قاعدہ نمبر 1 ہے را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا یا پر پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہونے کی صورت میں را کو پر پڑھا جائے گا. را کے اوپر زبر کی کچھ مثالیں ہیں، مشق کرتے ہیں ہم. یرونہا، ایک ہے یرونہا، را کو ہم نے پر کیا. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں یرونہا تو را بریک ہو جاتی ہے جو کہ غلط ہو جائے گا. یرونہا نصرکم، نصرکم، یہاں پر اب سواد بھی پر ہے، را بھی پر ہے. الرحمن، الرحمن، تو را الرحمن کی را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھیں گے. پھر ون، پھر ون، دو زبر کی تنوین ہے تو ظاہر زبر ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے را کو. رب، ربہم، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، ربہم. اخبارہا، اخبارہا، تو را کو پڑھا جائے گا. پیش کے ساتھ زبر کی را کی جو مثالیں ہیں، خیرکم، را پر پڑھا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی. ربما، مرو، شرو. را کی پریکٹس کے لیے زبر اور پیش
کی صورت میں جب را پر پڑی جائے گی تو سورۃ الزلزال آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میرے خیال سے 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو اس سبق میں بھی آپ کی سورۃ الزلزال ہے۔ اس میں آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے کہ راگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، جہاں باقی قواعد جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس سورہ میں جہاں جہاں وہ اپلائی ہو رہے ہیں ان کو بھی فوکس کرنا ہے، اور آج کے سبق میں جو را زبر اور پیش کی صورت میں پور پڑی جائے گی اس کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سن کے تو پریکٹس کرنی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ را کو موٹا پڑھنے کے فوائد میں سے فائدہ نمبر 2، اگر را پر جزم ہے یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ جزم والی یعنی ساکن را بھی پور پڑی جائے گی۔ تو را کے اوپر زبر پیش کی صورت میں بھی پور پڑی جائے گی، اور را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو بھی را کو پور پڑا جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، را ساکن ہے، برقوں میں را ساکن ہے اور اس کے پیچھے با کے اوپر زبر ہے تو اس را کو بھی پور پڑیں گے۔ برق، برق، او آ کو پر نہیں کرنا، حمزہ کو پر نہیں کرنا، اور آ کو پر کرنا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ آگے والا حرف جو ہے وہ پر پڑا جانے والا ہے تو اس سے پہلا حرف بھی ہم پر کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے یہاں پہ، تو آپ بہت احتیاط کے ساتھ حمزہ کو ادا کرنا ہے۔ او آ کی دفعہ آپ نے ہونٹوں کو چیرنا ہے، اور آ کی دفعہ گول کرنا ہے۔ او او یرزقون، یرزقون، برہان، برہان۔ فائدہ نمبر 3 ہے را کو موٹا پڑھنے کے قواعد میں سے، اگر را پر وقف کیا جائے یعنی رکا جائے اور اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہو، یعنی را پر بھی جزم آ گئی جب ہم نے وقف کیا، چاہے اس کے اوپر کوئی حرکت تھی لیکن ہم نے وقف کیا، ہم رک گئے تو جزم آ گئی، ساکن ہو گیا را، تو را بھی ساکن ہے کر لیا اور اس سے پہلے حرف پر جزم ہو اور اس جزم والے حرف سے پچھلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑا جائے گا، یعنی را کو ساکن کیا، وہاں پر وقف کرنا ہے ہم نے، را کو ساکن کیا تو را سے پچھلے حرف کو، پچھلے قاعدہ نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ را سے پیچھے اگر زبر اور پیش ہے تو را پور پڑی جائے گی، لیکن یہاں پر را کے پہلے جو ہے پچھلا جو حرف ہے اس پر بھی جزم ہے، یعنی وہ بھی سکون والا حرف ہے، تو اب ہم اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے، اس پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو بھی را پور پڑی جائے گی۔ جیسے دیکھیں والفجر، تو فجر پہ ہم نے را کو ساکن کیا تو جیم پہلے ہی ساکن ہے، اس پر جزم ہے تو اس سے پیچھے فا ہے، تو اب فا کے اوپر زبر ہے اس لیے را جو ہے وہ پور پڑی جائے گی، اسی پہلے والے رول کے مطابق کہ را پر زبر یا پیش ہوگی تو پور پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ تیسرے حرف پر بھی دیکھا جائے گا۔ والفجر، والعصر، الناقور، العصر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے بہت احتیاط سے اس کو ادا کرنا ہے ان حروف کو را کو پور کرتے ہوئے۔
कायदा नंबर 4 है रा को प्रूव करने के कवायद में से, अगर जज्म वाली रा से पहले, जज्म वाली रा यानी सुकून वाली रा है, उससे पहले जेर किसी दूसरे लफ्ज में है, या जज्म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई हो। अर्जी तौर पर हम खुद भी जेर लगाते हैं, जब वक्त करते हैं तो पिछले हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं, तो अलिफ जो होता है उसके नीचे जेर लगा के उसको हम क्या करते हैं। तो अगर ये जो साकिन रा है, इससे पहले जो हर्फ है उसके नीचे जेर है, और वो जेर किसी दूसरे लफ्ज में है, यानी वो लफ्ज अलहदा है, रा वाला लफ्ज अलहदा है। तो अब क्या करेंगे, या फिर जो रा साकिन से पहले खुद जेर लगाई हो, तो इन दोनों सूरतों में रा को पूर्व पढ़ा जाएगा। इसकी मिसालें देखते हैं। यहाँ देखें, ईमीर तब तुम, ईमीर, अब नून के नीचे जेर है और आगे रा साकिन है, तो यहाँ पर भी जो रा है, जस्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में है, ठीक है, इन अलहदा है, एर तब तुम अलहदा है, तो अब भी यहाँ पर रा जो है वो पूर्वी पढ़ी जाएगी। अब इसको अगर हम इन पे वक्त करते हैं और आगे एर तब तुम पढ़ते हैं, तब भी रा पूर्व पढ़ी जाएगी। ये आर्जी तौर पर हम खुद अगर जेर लगाते हैं तो। इसी तरह रब्बिरहमहुमा, रब्बिर, अब रा, रब्बी की रा भी पूर्व पढ़ी जा रही है, और आगे जो साकिन रा है वो भी पूर्व पढ़ी जाएगी, इसलिए कि रब्बी अलहदा लफ्ज है, इरहमहुमा रह ये लफ्ज अलहदा है। तो अब हम पिछले लफ्ज के साथ इस रा को मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये रा भी पूर्व पढ़ी जाएगी। रब्बिरहमहुमा लिमनिर तदा, लिमनिर तदा, निर्तदा नहीं करना, इसको रा को बारीक नहीं पढ़ना। लिमनिर तदा रब्बिरजिऊन अमिर ताबू अल्लज़ी तदा अजाबी निर्कुज मानिर तदा, ये सारी रा जो है वो पूर्व पढ़ी जाएंगी। अब जज्म वाली रा से पहले जेर खुद लगाई हो, तो फिर ये रा जो है वो पूर्व पढ़ी जाएगी इस कायदे के मुताबिक। इरक़ब मअना, इरक़ब मअना, इरजिउ, इरजिउ, इरजिई, ये सारे हरूफ जो अल्फाज जो हैं, इनमें जो रा आ रही है इससे पहले जेर लगाई जा रही है, हमजा के नीचे, अलिफ के नीचे जेर लगा के उसको हमजा किया जा रहा है, और फिर इस हमजा के साथ रा को पढ़ेंगे जेर के साथ, तो रा पूर्व पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये हम खुद लगा रहे हैं जेर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी रा पूर्व पढ़ी जाएगी। कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5 है रा को पूर्व पढ़ने के कवायद में से, जब रा पर जज्म हो और उससे पहले जेर हो। रा पर जज्म है और उससे पहले हर्फ के नीचे जेर है, मगर रा के बाद कोई पूर्व हरूफ में से हर्फ आ रहा है, मोटा हर्फ आ जाए, तो वो रा भी मोटा ही पढ़ा जाता है। रा साकिन है, उससे पहले हर्फ के नीचे जेर है, लेकिन ये रा साकिन के बाद वाला हर्फ जो है ये पुर है, तो अब यहाँ पर भी ये रा पुर पढ़ी जाएगी। देखिए गैर तौस, गैर तौस में रा साकिन है और तौ भी पुर है, अगला हर्फ तौ है, तौ पुर है, इसलिए इस रूल के मुताबिक इस रा साकिन को भी हम क्या पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। जबकि कॉफ, रा से पहले जो हर्फ है उसके नीचे जेर है, उसके बावजूद रा पुर पढ़ी जाएगी, क्योंकि अगला हर्फ पुर है। फिर कौसिन, मिर कौदन, फिर कौदिन, फिर कौदन, लबिल मिर कौद। अब देखते हैं, अब पूरा रा जो है वो तो हमने 5 उसके कवायद देख लिए, अब हम रा को बारीक पढ़ने के कवायद देखते हैं। रा को किन सूरतों में बारीक पढ़ा जाता है। सिंपल पहचान जो पहला कायदा है उसमें ये है कि अगर रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। पहले हमने पहला कायदा देखा था पुर पढ़ने का कि रा के ऊपर जबर या पेश है
تو پور پڑی جائے گی. را کے نیچے اگر زیر ہے تو یہ را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے لیتوشریکا، اب باریک پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو چیریں گے تو باریک آواز نکلے گی. لیتوشریکا رجال من الریح الرجال، ایک ہے الرجال، اس کو الرجال نہیں کرنا، الرجال. ہونٹوں کو چیرتے ہوئے آپ اس را کو ادا کریں گے. تو را باریک پڑی جائے گی جب اس کے نیچے زیر ہوگی. تو اس کی مثال جو ہے وہ سورہ قریش میں دیکھیں. سورہ قریش میں آپ کی پر را کی بھی ہے، یعنی زبر والی را کی بھی ہے، اور بے را والی را کی مثال بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. قریش میں را پر ہے، زبر کے ساتھ ہے یہ. قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. اب رب میں را پر ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. را کو باریک پڑھنے کے قواعد میں قاعدہ نمبر 2 ہے، اگر را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. را پر جزم ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے تو بھی یہ را باریک پڑھی جائے گی. انذر مثالیں ہیں. انذر لیو نہیں کرنا اس کو. انذر یہاجر فرعون فرعت. قاعدہ نمبر 3 را کو باریک پڑھنے کا، اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے. وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را باریک پڑھی جائے گی. تیسرے حرف یعنی را جزم والی ہے، اس سے پچھلے حرف پر بھی جزم ہے، تو اب ہم اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے. اس پر اگر زیر ہے، اس کے نیچے اگر زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. جیسے اسح، اسح را کو رو نہیں کرنا، اب رہ کریں. اسح کا ہجر القبیر قدیر. اسح، اب اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو اسح ہج الخبیر قدیر. را ساکن سے پہلے حرف پر جزم ہو تو اس سے پچھلے حرف پر دیکھنا ہے، اگر زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے. قاعدہ نمبر 4 ہے، اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا ہو، یعنی یا والے حرف پر جزم ہو تو پھر بھی را باریک ہی پڑھی جائے. چاہے جزم والی یا سے پہلے حرف پر زبر ہے، پیش ہے، زیر ہے، کچھ بھی ہے، جب یا آ جاتی ہے یا ساکن تو اس والی را کو ساکن کرتے ہوئے ہم نے باریک پڑھنا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پر خیر. اب یہ ایک رول ہے نیا کہ جا ساکن کے بعد اگر را کو ساکن کیا جا رہا ہے تو یہاں پر را باریک پڑھی جائے. خیر، غیر، الصیف، غیر، السیف. اگر اس کو ہم ساکن کیے بغیر پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر مثال ہے خیر، تو را تو پور پڑی جائے گی، لیکن ساکن کریں گے تو اس میں را باریک ہو جائے گی یا ساکن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ را کے قواعد تھے. آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے بار بار سننا ہے اور پھر اس کو ذہن نشین کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تاکہ ہماری یہ را کی جو عام طور پر غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ کہاں پر پڑھنا ہے کہاں باریک پڑھنا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا اور ہم ویسے ہی پڑھ جاتے ہیں. تو یہ قواعد اگر آپ نے ذہن میں
سیم مشین کیے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، غلطیاں کم سے کم ہوں گی ہماری۔ آگے ہے لفظ اللہ، اس کے قواعد کیا ہیں؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کے کن صورتوں میں پڑھا جاتا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، اللہ کے لام کے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ اللہ اور اللہم، ظاہر ہے اس میں بھی اللہ ہی ہے، اللہ اور اللہم ان دونوں ناموں سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑا جاتا ہے۔ تو پر پڑھنے کی جو مثالیں ہیں وہ دیکھتے ہیں ابھی ہم۔ اللہ، اب یہاں پر اللہ کہتے ہوئے ہم نے آ کو پر نہیں کرنا، یعنی حمزہ کو پر نہیں کرنا، اللہ نہیں کرنا، آ کو باریک رکھنا ہے۔ لام جو اللہ کی لام ہے، دونوں لام حمزہ زبر لام جو تشدید کے ساتھ ڈبل حرف ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو ہی پر پڑھنا، یہ نہیں کہ ایک پر پڑھا جائے اور ایک کو باریک کر دیا جائے۔ اس چیز کی بھی احتیاط کرنی ہے، عام طور پر یہ بھی غلطی ہوتی ہے ہم سے۔ حمزہ جو اللہ سے پہلے والا حرف ہے حمزہ، اس کو پر نہیں کرنا۔ اللہ، اللہم، واللہ، واللہ عزیز، عزیز حکیم، هو اللہ، رفعہ اللہ، علم، علمہ اللہ۔ تو یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے پیش اور زبر کے ساتھ ہم نے برکت کی۔ آگے ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے سب سے پہلا جو لفظ ہے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اب اس کو اگر ہم پڑھیں گے بسم اللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ بسم اللہ، بیس کو ہونٹوں کو چیرتے ہوئے ادا کریں گے، بسم اللہ۔ ہونٹوں کو چیرنے کا مطلب جیسے ہم سمائل کرتے ہیں نا، اس انداز میں لے کے جائیں گے ہونٹوں پہ۔ بسم اللہ آیات اللہ ولیتق اللہ قل اللہم فی سبیل اللہ کل آمن باللہ۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، لام اور را کے قواعد ہم نے دیکھے۔ را پر پڑھی جائے گی زبر اور پیش کی صورت میں، اور دیگر اس کے قواعد جو بھی ہم نے دیکھے ہیں اس کو اپنے روایت سے کرنا ہے۔ اور باریک پڑھی جائے گی جب را کے زیر ہوگی، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہوگی تب بھی باریک پڑھی جائے گی۔ اور اللہم اور اللہ کا لام زبر اور پیش کی صورت میں، جب اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو اللہ اور اللہم کا لام پر پڑا جائے گا، اور جب زیر ہوگی تو یہ لام باریک پڑا جائے گا۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اللہ اور اللہم کے لام کے لیے یہ رول ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ یا اللہ آتا ہے، عام بعض لوگ اس کو بھی پر پڑ جاتے ہیں، اس لام کو بھی، اس لام کو پر نہیں کرنا، صرف اللہ اور اللہم کے لام کے رول جو ہیں وہ ہیں کہ زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑا جائے گا اللہ کا لام، اور زیر کی صورت میں باریک پڑا جائے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائب والأمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتني في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. پوچھنا چاہے اسٹاپ کر دیجیے پلیز. جی کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، آپ بولیے. کوئی کسی کا کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جی اچھا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا نہیں ہینڈ ریز کیا ہوا ہے.